الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ محمد، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 28 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 29 سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس رکوع کے آغاز سے پہلے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 11، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی۔ اس آیت کو اگر سمجھیں تو اس رکوع کے آغاز میں ہمیں سمجھنا آسان ہوگا کہ سنت اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ حجت تمام ہو جائے۔ جو اہل ایمان کے اندر موجود لوگ منافقین تھے اور اسلام کے نام پہ دھبا تھے، اور مسلمانوں کے نام پہ وہ ایسی کہہ لیں کہ دکھتی ہوئی رگ تھے جو کہ تیزی سے سرایت کرتے جا رہے تھے اہل ایمان کے اندر۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ گروہ تھا جو منافقین کا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کو سامنا تھا مشرکین کا اور ان کے مظالم کا۔ مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو عبداللہ بن ابی نامی منافق، جو کہ بس کہ ابھی کے ابھی سردار بنایا ہی گیا تھا، ابھی اس کی تاج پوشی رہتی تھی کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے ریاست مدینہ کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ مدینہ میں ایک سردار کی حیثیت سے قیام کرتے ہیں، تو یہ چیز اسے ہضم نہیں ہوتی۔ وہ حسد میں کہ میرا مقام یا میرا عہدہ یا میری سرداری، جو کہ مٹیریلسٹکلی سوچ رہا تھا، یہ تو چھن گئی۔ اس نے اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے ہم ذہن لوگوں کو تیار کیا، اور ہاں مجبوری ہے، خود کو مسلمان کہلوا لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تعداد میں تھوڑے ہیں۔ ہاں مسلمان کہہ کے ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو وہ یوں کرتے کرتے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر گلا ملا رہے تھے۔ لیکن کیا نمازوں کا حکم ہوتا تو صفوں میں کھڑے ہونا آسان تھا، خطبہ سننے کا حکم ہوتا تو خطبہ سننے بھی بیٹھ جاتے۔ تو آسان کام کر کے، کمپیریٹیولی آسان کام کر کے خود کو مسلمان کہلوانا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ لیکن جب بات آتی تھی جہاد کی، جب بات آتی تھی جنگ کی، کفار سے سامنا کرنے کی، تو اتنے ہیلے بہانے کرتے، کبھی کہیں سے کوئی آرگیو، کبھی کہیں سے کوئی ایکسکیوز، کہ کسی طرح ہم اس موت سے بچ جائیں جو جہاد انہیں موت کے مترادف لگتا تھا۔ گزشتہ رکوع کے بالکل اختتام پہ ہم نے ان منافقین کے طرز عمل اور رویے کا ذکر کیا کہ کس طرح سے انہوں نے کن الفاظ کا چناؤ کیا، استعمال کیا، اور نہ صرف یہ کہ خود تو جہاد سے دور رہتے، دوسروں کو بھی دور رکھنے کے لیے ان کے دل میں ایک طرح سے شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کا طریقہ ہے کہ پھر جب آگے لے کر چلنا ہے تو پھر خالص کو الگ کر لینا ہے اور کھوٹے کو الگ کر لینا ہے۔ اور اسی ضمن میں ان آیات کا نزول ہوا غزوہ بدر کے بالکل قریب کہ جب منافقین نے پروپیگنڈا تیار کر رکھا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے قریش سے لڑنے کی، کیوں؟ دل میں تھا کہ وہ طاقت میں زیادہ ہیں، ان کے پاس اونٹ زیادہ ہیں، جنگی اسلحہ ساز و سامان زیادہ ہے، رعب اور دبدبہ زیادہ ہے، ہم تو کچلے جائیں گے ان کے ہاتھوں۔ تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا تیار کرنا شروع کر دیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اور ہاں یہی وہ تھے جو کہ گزشتہ 1-1.5 سال سے خود کو مسلمان کہلوا بھی رہے تھے، تو پھر ان کے دل میں کاہے کا کھٹکا تھا؟ اسی بارے میں اس رکوع کے آغاز میں ذکر ہوتا ہے حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بغض اور کینے کو ظاہر نہ فرمائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ بہت امپورٹنٹ آیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز سے پہچان لوگے،
اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے. یعنی اول تو آیت میں ذکر ہوا کہ ان کا تو یہ خیال تھا نا کہ ان کے دوغلے پن کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہوگی اور ان کے سینوں کے کھوٹ بے نقاب نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو تو ظاہر کرنا ہی تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں کہ اس طرح کہ آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچانیں. میرے استاد محترم ہیں، وہ اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ایک پرسن کو جاننے کے لیے اول تو اس کا چہرہ انسان پڑھ سکتا ہے. ہر انسان کو یہ ہنر آتا ہے کہ سامنے بندے کے فیس ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. پہلی بات، ٹھیک ہے. آپ کسی کو حکم دیتے ہو، آپ سے کہہ لیں کہ چھوٹا بہن بھائی ہے یا ایسا پرسن ہے کہ جس کو آپ آرڈر کر سکتے ہو ان اے وے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات مان لے لیکن فیس ایکسپریشنز اس کے بتائیں کہ وہ آپ کی اس بات سے نفرت کر رہا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کہو گے یہ کون سی تابع داری ہے کہ آنکھوں سے تو مجھے اس نے یہ بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے، ایٹیٹیوڈ سے تو اس نے مجھے یہ سمجھا دی ہے، اور زبان سے یہ میٹھا ہے، پتہ لگ جائے گا. اسی طرح مطلب ہم بھی کسی کے ساتھ یوں ہی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ ہم خواہ لاکھ چاہیں کہ ہم اس پرسن کے ساتھ منافقت دکھا دیں، لیکن آنکھیں، چہرہ ایسی کھلی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے دل کا نفاق سامنے آ جاتا ہے. دوسری بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج. میرے سر کہتے ہیں کہ ایک انسان کی لینگویج ایک باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. یعنی ایک تو زبان سے اظہار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، طور طریقے انسان کے. دوسرا یہ کہ اس کی چال ڈھال انداز بھی بتا دیتی ہے کہ یہ انسان کتنے پانی میں ہے، یہ آپ کے ساتھ مخلص ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں تمام اشاروں کنایات آ جاتے ہیں جو کہ ہم کہہ لیں کہ عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور somehow شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جی سامنے والا بے وقوف ہے یا پرسن کو ہماری چلاکیوں کا ہوشیاریوں کا پتہ نہیں ہے. ان ریئلٹی سب کو سب پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان ریئلٹی جس طرح ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ہر پرسن ہی سمجھدار ہوتا ہے. جس طرح ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ہر پرسن کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پرسن اس کے ساتھ کیسا ہے، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے یہ قدرت نے انسان کے فیشول ایکسپریشنز میں رکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، یعنی انسان کے دل کی کیفیت کا عکس اس کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے. چنانچہ ایک صادق الایمان شخص کے چہرے اور ایک منافق کے چہرے کی شناخت تو چھپ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. یعنی ایمان ایسی چیز ہے جو کہ جھلکتا ہے عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، ٹھیک ہے. اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ انداز گفتگو، ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان کی گفتگو کا انداز بھی اس کے دل کی کیفیت کو عیاں کرتا ہے. ایک سچے اور کھرے انسان کی گفتگو اور ایک منافق شخص کی گفتگو کے اطوار اور انداز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہم پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، جتنی اعلیٰ سپیچز کروانی ہیں ان سے کروا لیں، ٹھیک ہے. ایسے سپیچ کر جاتے ہیں کہ بے مثال لاجواب، لیکن جب وہ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں لائک موسٹ آف اس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی اسکرپٹڈ ہے، یہ جتنی مرضی قسمیں کھا لیں جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان ریئلٹی یہ تو ہمارے عوام کے مخلص ہی نہیں، کچھ ایسے ہیں نا پولیٹیشنز. اور کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو ایک بات کرتے ہیں تو اس بات میں اتنا جلال ہوتا ہے، اتنا روب اور دبدبہ ہوتا ہے، اس میں اتنا کہہ لیں کہ اخلاص ہوتا ہے اس بات میں، اور کہہ لیں کہ اتنی نیت کا نکھار اس کے الفاظ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسی حوالے سے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کو ان کی انداز بیاں سے پہچان لیں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. یعنی تم میں سے کون کس طرح سے، کس اعتبار سے کھرا ہے اور کس کے دل میں کھوٹ ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 155، اس میں آتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے. سورۃ البقرہ کی جب یہ آیت کا نزول ہوا تھا، اور اگر آپ شروع سے سیریز میں ہمارے ساتھ ہیں اور اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو یہ بات میں کنفیوژن کریٹ نہیں اب ہونی چاہیے. سورۃ البقرہ کا نزول پہلے تھا، یہ مکمل نازل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا. اور سورۃ الفتح جو اگلی آ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد 5 ہجری
6 ہجری کے بعد، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر بات کر لیں ہم اس سورہ کی، تو یہ غزوہ بدر کے بالکل قریب یعنی 2 ہجری سے تقریباً تھوڑا سا پہلے، یعنی رمضان المبارک 2 ہجری رمضان المبارک سے تھوڑا سا پہلے اس سورہ کا نزول ہوا. تو اس سے پہلے سورۃ البقرہ نازل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ آیات ہے، لیکن یہاں پر قتال کا ذکر نہیں ہے، جہاد کا ذکر نہیں ہے، چونکہ اس وقت جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے. اس لیے اس میں آزمائشوں اور سختیوں کا ذکر تو اس آیت میں ہے، لیکن قتال کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی آیت کی اگر مزید ایکسپلینیشن دیکھیں نا، ہم توضیح دیکھیں، تو ہمیں اس آیت میں ملتی ہے جو اب تلاوت کرنے جا رہی ہے. یعنی پہلا حکم آیا جس میں آزمائشوں کا، جان کا، پھلوں کی کمی کا، ٹھیک ہے، خوف کا، ان چیزوں کے ذریعے آزمائے جانے کا ذکر آیا. اور پھر مزید اس کی ایکسپلینیشن آئی سورہ محمد کی اس آیت میں، آیت نمبر 31 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اب یہاں پر کیا ذکر آیا کہ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی، ٹھیک ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یہاں پر تحقیق کے معنی آئیں گے، یہاں پر آزمائش کے معنی آئیں گے، کیونکہ رب العالمین کی ذات ہے. تو ابتدا میں آئے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ. اب نعلم کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ علم کرنا، حاصل کرنا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ٹھیک ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم محیط سے باہر ہو، ٹھیک ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں پر جو مراد ہے نعلم المجاہدین، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے. جب تک اللہ فرماتا ہے میں ضرور تمہیں آزماتا رہوں گا، یہاں تک کہ تمہیں ظاہر کر دوں تم میں سے کون مجاہدین ہیں اللہ کی راہ میں، کون تم میں سے صبر کرنے والے ہیں، تاکہ تمہاری خوب جانچ پھٹک ہو جائے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور یہاں پر کیا معنی ہے کہ ہم پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی. اور حالات سے مراد کیا ہے؟ بالکل وہی دور، وہی ادوار اور دل کی کیفیت بھی. پھر آیت نمبر 132 میں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شیئا وسیحبط اعمالهم. بڑی کہہ لیں کہ دبدبے سے بھرپور آیت ہے، اور اس میں خالصتاً تنبیہ کی گئی. یقیناً اننا سے ابتدا کیا گیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم رہے جس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی. سن لیں کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لن يضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، اور وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. یعنی گزشتہ آیات میں منافقین کے حبط اعمال کا ذکر تھا، اب اس آیت میں کفار مکہ کے اعمال کی بربادی کا بتایا گیا. کفار مکہ، منافقین، ہر قسم کے وہ لوگ جو کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے. دیکھیں نا یہاں پر ذکر ہوا کہ ان الذین کفروا خالصتاً، کافروں کا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اول تو کفر کیا، دوسرا دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، تیسرا اللہ کے نبی کی مخالفت کی، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا. یعنی اپنے وہی بات جو ہم نے لاسٹ رکوع میں ڈسکس کی تھی کہ اپنے زعم میں انہوں نے کوئی اپنے گمان میں کچھ تھوڑی بہت نیکیاں تو کر ہی رکھی تھیں. اخلاقی طور پہ عرب قوم ایک بہترین قوم تھے، مہمان نواز قوم تھے. اگر متولی کعبہ کا اگر ان کو دیکھا جائے مشرکین کو، تو حاجیوں کی خدمت بجا لانے جیسی نیکیوں پر وہ پھولے نہیں سماتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے وہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی سند کے بغیر ان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے تمام اعمال برباد ہیں. اور ایک اعتبار سے یہ بھی دیکھا جائے کہ یحبط اعمالہم میں کون لوگ مراد ہیں اور ان کے کون سے اعمال ہیں، تو مراد وہ بھی کہ اللہ کے راستے اور اس کے راستے سے مسلمانوں کو
تکلیف دینے کے لیے، اور دیگر جو نو مسلم تھے یا مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے جتنی بھی جد و جہد کی وہ سب کی سب بے سود ہوئی، وہ سب کی سب ناکارہ گئی، برباد گئی۔ اپنی طرف سے وہ اپنے دین کے رستے میں قربانیاں دے رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ قربانیاں نہیں تھیں۔ در حقیقت وہ جو نیکی کر رہے تھے اپنے سو کالڈ دین کو بچانے کے لیے، جو دین انہوں نے خود سے ہی خراب کر رکھا تھا، خلط ملط کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے گمان میں یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے بڑی بڑی نیکیاں کما رکھی ہیں، اگر تم نے اللہ کا اور اس کے رسول کا کفر کیا یعنی انکار کیا تو پھر تمہارے یہ اعمال جن کو تم گنتے ہو یہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس جیسے مفہوم والی آیات سورہ محمد کے بالکل ابتدا میں بھی آئی، مڈ میں بھی آئی، اب پھر ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے اعمال تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ جو نیکسٹ آیت ہے اس میں خالصتاً ایمان والوں کو مخاطب کر کے بڑے پیار سے ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جن کے اعمال ضائع ہو چکے، اب اہل ایمان کو مخاطب کر کے رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا، یعنی اب تک تو تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آمنا وصدقنا کہتے ہوئے آئے ہو اور اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کی قربانیاں دیتے ہوئے آئے ہو، لیکن اب قتال کا جو نیا اور مشکل مرحلہ آیا ہے، اس مرحلے میں تم لوگوں سے اب مزید قربانیوں کا مطالبہ ہے، چونکہ ایمان کا اولین تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جس وقت جو حکم آئے اس کی فوراً سے تعمیل کر لیجئے۔ اس لیے دیکھنا کہ اس مرحلے میں، اس نازک مرحلے میں تم سے کہیں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو پائے۔ اگر خدا نخواستہ اس مرحلے پر تم لوگوں نے پیٹھ دکھا دی تو اس سے تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے، اور ہو جائیں گے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ میدان جنگ میں بزدلی نہیں دکھانی، ایک طرح سے بڑے پیار سے خطاب کیا گیا اور ذکر ہوا کہ اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا، یعنی ایک مشکل مرحلہ تھا یہ، اور قتال ان لوگوں سے کرنے جا رہے تھے جو طاقت میں اور تعداد میں بہت زیادہ آگے تھے۔ یقیناً اگر دیکھا جائے رسول اللہ، ایمان، اللہ، یہ محبت ان کی دل میں نہ ہوتی تو پھر وہ غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہم نے ان کے دلوں میں سکونت، سکینہ اتار دیا، ہم نے ان کے دلوں میں سکون اتار دیا، اور وہ اس طرح کے لرزہ خیز جو مناظر تھے اس میں بھی مسلمان ثابت قدم رہے۔ اور آج اگر فلسطین کے لوگوں کا حال دیکھا جائے نا تو یقین کیجئے، میں فلسطین کے غزہ کے بچوں کو دیکھوں نا تو ان کے بچوں کا ایمان کا لیول اس قدر اسٹرانگ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میرا ایمان غزہ کے کسی بچے کے ایمان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اگر قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہوں، میں اگر قرآن کو حفظ کیا ہے، میں نے اگر قرآن کو سیکھا سمجھا ہے یا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اگر عمل کرتی ہوں یا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ تمام کی نیتوں کو قبول کرے۔ لیکن وہ 4 سال کا بچہ کہ ابھی میں صبح اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ہی لوسٹ ایوری تھنگ، اس کا گھر، اس کے تمام رشتہ دار، والدین، بہن بھائی سب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، گھر تباہ ہو گیا۔ وہ جا رہا ہے اور اس کو مخاطب کر کے ایک کیمرہ مین بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم کیا کہو گے اس صورتحال میں؟ تو کہتا ہے الحمدللہ۔ یعنی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے ایمان کو بھی ٹیسٹ ہی کہاں کیا ہے، ہم نے تو ایمان پڑھا ہے، ابھی ہم نے ایمان سیکھا نہیں ہے، ایمان ہماری روح میں ابھی اترا نہیں ہے ویسا جس طرح کہ وہاں کے بچوں کی روح میں اترا۔ اور ایسے حالات میں بھی کہ انسان جب خواب میں بھی ایسے مناظر دیکھے تو ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جائے، اور فلسطین اور غزہ کے لوگ حقیقت حال میں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے رپورٹرز دیکھے ہیں لائیو کے وہ کیمرے کی ریکارڈنگ کے دوران بات کر رہے ہیں، پیچھے بمباری ہے اور وہ ساتھ ہی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا کون سا ایمان ہے جو ان کے پاس ہے؟ وہ ایمان کہ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر، جیسے غزوات کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا کیا کہ دلوں میں ڈھارس بندھا دی، ایک سکون، ایک مضبوطی دے دی، اور یہی وہ مضبوطی اور سکون ہے کہ وہ لوگ موت سے نہیں گھبراتے، جان کے جانے سے نہیں گھبراتے۔ یہ وہ
سکون ہے، یہ وہ اطمینان ہے جو ان کو گفٹ کر دیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، اور وہ دراصل زندگی کے اصل مقصد کو پہچان گئے کہ جان جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی زندگی کا ثمر ہے، تمام ثمرات ہیں، اور اللہ کے رسول کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی یہ اعمال کے ضائع ہو جانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اعمال کی درستگی کے لیے اور درست اعمال کی حفاظت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ پھر اگلی آیت میں ذکر ہوا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اکبر کبیرا۔ پھر ذکر ہوا دنیاوی اعتبار کے انجام کا ذکر ہوا پچھلی آیت میں، کیا کہ اعمال سارے برباد۔ یہاں کیا ذکر ہوا؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، پھر اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کفر کرتے تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ایسے لوگوں کی اللہ ہرگز بخشش نہیں کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔